लगे हुए और अब तो माशाल्लाह 63 टाउन का काम भी बेहतरी की तरफ आ गया है। तो जब तक कुछ समझे 2.5-3 साल से जो है वो मामला बहुत रुका हुआ था, तो अब ये एक अल्लाह का करम और एहसान है कि माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो हम सब एक आवाज़ से बोलेंगे, जब मैं बोलूँगा 63 टाउन तो आप सब ने बोला जिंदाबाद, और आपने कैमरे को घुमा देना, ठीक है? 63 टाउन जिंदाबाद। जिंदाबाद। मामू इधर देखिए, उधर देखिए। ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? कोरंगी। और हमारा प्रोग्राम है वहाँ कुछ हमारे पोर्शन खाली पड़े हुए, उन पोर्शन पे कलर्स वगैरह करेंगे, उनको रेनोवेट करवाएंगे, सेटिंग अच्छी करेंगे। हाँ बहुत प्यारी करेंगे। बहुत प्यारी करेंगे इंशाल्लाह। चले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे आज आप। आज आप कौन से काम करेंगे? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डोरी मेरे हाथ में थी। ये वाला झाड़ू, मेरा झाड़ू खराब था, मामू से लूंगा मैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह से होता है, अल्लाह गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से, अल्लाह करने में किसी के मोहताज नहीं। बेशक व शुबा यही हमारे कलमे की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही हमारे कलमे की बुनियाद है। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी, इसके अलावा हर अमल दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब। ये आप जो देख रहे हैं कि मैं घर से निकला, 2 बंदे मेरे साथ थे और गाड़ी चला रहा था मेरा बेटा छोटा वाला। तो हमने सामान वामान लिया, कुछ रंग के डब्बे, कुछ झाड़ू, कुछ और रेगमाल और मुख्तलिफ चीज़ें ली, प्लास, ये वो टूल्स वगैरह जितने भी सब लिए। फिर आपने देखा कि हमने एक पोर्शन के अंदर एक हिस्से में दाखिल हुए, वहाँ पे हमने सफाई शुरू करी, फिर वहाँ कलर भी किया। फिर उसके बाद हम उसके सामने जहाँ मेरा मदरसा है 9 कमरों के ऊपर, ज़ुबैदा मुमताज़ मेरी वालदा और फुप्पो के नाम से, ये दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ भी थी और फिर नंद भावज भी बन गई। और आज
اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے گا کہ آج جو ہے ان کے نام پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ کی کوشش کی. خیر، مقصد یہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ تو میرے جیسے 50 100 لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ یہ سب کچھ ہی کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے 63 ٹاؤنس آیا، ہم نے اس میں بہت کچھ کمایا اور لوگوں کو بھی نفع ہوئے. ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے لوگ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو نفع نہیں ہوا. ایسا تو ہوتا ہے، نفع اور نقصان دو حصے. اب نقصان کس کے حصے میں آتا ہے یہ، اور نفع کس کے حصے میں آتا ہے یہ اللہ کی کیلکولیشن ہے. اس وقت جو مال ہم لوگوں کا کروڑوں میں پہنچا تھا وہ لاکھوں میں بھی ہم نے دیکھا. میں اشارہ تیسر کی فائلیں 90 لاکھ 95 لاکھ 1 کروڑ تلک بھی سودے ہو رہے تھے. 80 120 گز کی، 400 گز کی 1.5 پونے 2 کروڑ تک کے بھی سودے ہو رہے تھے. ایسا ہی تھا. مگر بہرحال وہ ایک وقت تھا، اس میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار نفع کمایا، اور ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب میں نے کچھ مال لیا مارکیٹ چڑھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب میں نے مال اور خرید لیا کہ مارکیٹ چڑھ رہی ہے اور جائے گی مارکیٹ، تو ویٹ میں ہی تھا، انتظار میں ہی تھا. اب مال جب خرید لیا، پیسہ ختم ہو گیا، سب کچھ لگا دیا، تو پتہ چلا کہ مارکیٹ نیچے ہونا شروع ہو گئی. پھر جب ہم نے تنگی تو تھی، مشکلات تھے، پھر ہم نے بیچ دیے نقصانات کے اوپر. پھر جب ہم نے بیچ دیا تو پتہ چلا کہ پھر مارکیٹ اوپر چڑھنے لگی. پھر ہم نے کچھ نہ کچھ خرید لیا اور لوگوں کو دلوا دیا، اور پھر جو ہے وہ مارکیٹ نیچے آ گئے. پھر ان لوگوں کا پریشر ہم پہ آ گیا کہ بیچو، پھر ہم نے بیچنا شروع کر دیا. تو یوں ہم اور ہمارا ایک گروپ ہوتا ہے قسمتوں کا، جو اللہ پاک بہترین کارساز دے. اب جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور سارے معاملات کر لیے جاتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں میرے نزدیک نقصان وہ ہے، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ گیا تو کچھ نہ گیا، صحت گئی تو کچھ لاس ہوا، اور اگر کردار چلا گیا تو ٹوٹل لاس ہو گیا. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کچرے خانے سے صاف ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اور کوئی 100 لوگ بھی نہیں، بس گھر کے ہی بندے ہیں جو بھی ہمارے اپنے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، گروپ ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یس، یہ عباس بھائی ہیں ہمارے، اور وہ ان کے نانا ہیں ماشاءاللہ، اور میں خود ہوں، بتائیے نانا ہے ان کے، اور میں خود ہوں اس کے اندر، جو کہ میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں. مگر آپ اتنا سوچ لیجئے اور اتنا سمجھ لیجئے، ذہن بنا لیجئے کہ جب تلک آپ خود میدان میں نہیں اتریں گے، جب تلک آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ پازیٹیو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، کسی بھی چیز کا پازیٹیو رزلٹ. یہ جتنے لوگ بھی کھڑے ہوئے، یہ جب میرے 1 سال سے میرے پوشن خالی پڑے ہوئے تھے، اور ایک آدھ دکان میں جس میں کوئی کام کر رہا تھا بیچارہ، مفتی صاحب ہمارے یا نور بھائی، نور الحق بھائی، تو وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے کچھ تھوڑا بہت کرے تو ان کا بھی پورا ظاہر بات ہے وہ میرے نوکر تھوڑی ہے. وہ لوگ تو لازم طور پہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خرچے ہیں. یہ تھوڑی کہ اگر مصیبت ہم پر خالی آئی ہے یا مارکیٹ ہماری ڈاؤن ہوئی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ پوری کیا نام اس کا باقی ساری دنیا جو ہے وہ خوشحال ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو کرائسس آیا ہے یہ اوور آل سب جگہ آئے گا، سارے مسئلے مسائل. مگر ان لوگوں پہ زیادہ کرائسس ہے، اس کلاس پہ، اس طبقے کے جو لوگ دوسروں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے سسر اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے، خان موٹرس والے، ایک بڑا نام ہے ان کا، ڈیفینس میں ان کے شو روم، وی آئی پی سیکورٹی ان کی، بڑا اسپیشل ان کا معاملہ. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ بابر سیلف میڈ ہے. چونکہ آج تلک اتنے بڑے نام سے میں نے 1 4 آنے 1 ٹکے کا جو ہے کوئی نہ مشورہ نہ ہیلپ لی، کوئی نہیں. جو کچھ بھی کیا خود کیا. یہ میری فیملی، میرے لوگ سب جانتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو لوگ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید میں نے شادی جو ہے لالچ میں کری ہے،
کہ بڑے لوگ ہیں تو مجھے سپورٹ ملے گی، مگر تمام لوگ میری فیملی کے، تمام میرے ماشاءاللہ ہم 10 بہن بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ کیا نام اس کا، ایک حلقہ احباب ہے، خالی 10 بہن بھائی نہیں ہوتے، پھر داماد ہوتے ہیں، بہویں ہوتی ہے، بہنوئی ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر مثلاً بتائے بھانجے بھانجیاں، بہت بڑی فیملی ہوتی ہے ہر ایک کی. تو مگر ایک چھت کے سے جو لوگ پر نکل ان کے پرورش پاتے ایک چھت کے نیچے، تو میں نے تو ان کی کوانٹٹی بتائی. اس کے بعد جو بڑھوتیاں ہوئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، کہ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی رحمت اور نعمت اور برکت ہے. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خود سارے کام کیے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا، اللہ جنت نصیب کرے میرے پیارے پیارے دوست شاہد شریف کو، اللہ اس سے جنت میں سب سے بڑا اور اعلیٰ مقام دے. اس کے بعد زندگی میں مزہ تو نہیں رہا، مگر شاہد کے لیے جو میرا ایک جذبہ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، اور جو کمی ہے مجھے، یہ آپ نے دیکھا کہ بہت مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا رہا کہ کچھ پورشن تھے ہمارے، معذرت کے ساتھ جلدی جلدی بتایا تو کچھ پورشن تھے کہ جو کہ بالکل بند پڑے ہوئے تھے، اس میں 6 7 8 پورشن پورے طریقے سے ڈسٹرب تھے. اس کے آگے 3 4 دکانیں تھیں، اور کام تو چل رہا تھا مگر میری توجہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بھی لوگ جو وہاں تھے وہ بھی مجبور تھے. دیر بات ہے، کوئی بھی کام کرانے کے لیے جو ہے وہ وقت بھی دینا پڑتا ہے، پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جب کام ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو رنگ و روغن صفائی کری، جو جال جھنکار نظر آ رہا تھا ان چاروں پوشن کو ہم نے سیٹ کر کے اور وہ چڑھا دیا. پھر ہم اس طرف آئے مدرسے کی طرف ہے. پھر یہاں پہ جب ہم لوگ مدرسے کی طرف آئے تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ جگہ شیٹس لگی ہوئی تھی، ان کو کٹنگ کری، جال تھے سب کچھ، تو اس کو کٹنگ کر کے ادھر ہمارے تقریباً 2 کمرے اور ایک لاؤنج بہت بڑا نکلا، جو فوری طور پہ جب میں نے تیار کیا. ادھر ایک پائپ لائن تھی 1200 کی پلاسٹک کی پائپ آتے، اور جو وہ ڈالی، کٹنگ کری، میرے خیال سے 2 انچی کی تھی، اور اس کے بعد ایلبو لگایا، اس کو ہم نے باہر گٹر میں ڈال دیا، چونکہ کارنر کا مکان ہے یہ میرا، ہمارا نا پلاٹ. اس کے بعد اس میں ڈال دیا اور وہ ہمارا سنک لگا دیا، وہ کام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد وہی شیٹیں، بالکل ایک شیٹ بھی نہیں، انہی شیٹوں کو ہم نے جو ہے وہ کیا، ایک ڈک بنا تھا ہر پورشن کے اندر. میں نے کہا نیچے 4 پورشن بنائے ہوئے، اوپر 4 بنائے ہوئے، اس سے اوپر 4 بنائے ہوئے، اس طریقے سے کر کے جو بنائے ہوئے، تو ہر پورشن پہ الحمدللہ ایک ڈک کا نظام دیا ہے. چونکہ ہر فیملی الگ ہے، اس میں ایک ڈک ہے، وہ بہت تیز بہترین ہوا آتی ہے، تو پورے کارنر کا پورا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے ہمارا اسٹارٹ ہو گیا. اب یہ جو آپ کو دروازے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دروازے جو ٹوٹتے ہوئے، اس میں حمام بنائے ہوئے تھے ہم نے. آگے نائی کی دکان ہے، کہ یہ جو بچہ توڑ رہا ہے یہی سیلون چلاتا ہے پورا، اور گزشتہ 10 12 سال سے چلا رہا ہے گا، صحیح ہے، اور یہ سیلون چلا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ لاز طور پہ مجھے کہنے لگا عید ہے، اس دکان کو ہم نے بڑا کرنا ہے، کچھ یوں کر دیں، اگر آپ آئیں گے تو اب آپ. یہ پرچون کی دکان ہے جو مفتی صاحب چلاتے ہیں، اس میں بیکری کا آئٹم ہے، کہ دودھ، کولڈ ڈرنک، دہی وغیرہ یہ وہ، اور چھوٹا موٹا پرچون، چھوٹا موٹا ہے، صحیح نا، ہلکا پھلکا میڈیکل، بس اسی ٹائپ کی ایک چیز ہے. یہ مفتی صاحب ابھی آ جائیں گے بیچ میں تو میں دکھا دوں گا. ایک میرے دوست صاحب کو نور الحق نظر آ رہے تھے بیچ میں، وہ بھی کر رہے تھے. اب یہ کہ یہ سب لوگ بہت خوش ہیں. دیکھیے یہاں پہ ابراہیم حیدری، کورنگی 2.5 نمبر، کوسٹ گارڈ چورنگی، ابراہیم حیدری تھانہ سے ہم ایک جگہ نیچے کی طرف اترتے، تو وہاں پہ ہم نے یہ جگہ لی. تو یہ جگہ مجھے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تھی، یا مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا، بلکہ میرے بہت اچھے، میں ایک فلاحی سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا تھا کسی زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے. تو وہاں ہوٹل جبیس کے اندر ایک سیمینار تھا، اور وہاں میں بھی تھا اس سیمینار کے اندر. 20 یا 25 سال پرانی بات ہوگی تقریباً، چونکہ میرا بیٹا ماشاء اللہ 25 سال صحیح ہے، تقریباً 25 سال پرانی بات ہوگی. تو وہاں ملاقات ہوئی، ایک عبدالسلام صاحب تھے بنگال کے، ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت آفر کری کہ آپ آئیے، آپ لوگ ہمارا علاقہ دیکھیں، ماہی گیروں کا یوں ہے وہ. خیر اس طریقے سے پروگرام بنا، اور پھر میں ماہی گیروں کا یہ علاقہ دیکھا. وہاں میری ملاقات جو ہے نور الحق سے ہوئی، جو کہ بیسیکلی برمی ہیں گے، وہ بنگالی تھے. تو بہرحال وہاں تو سب ایک دوسرے، یہ سب بنگالی ہی کہلاتے ہیں. تو بہرحال ان سے ملاقات ہوئی. پھر ان کے ساتھ میرا زیادہ مزاج ملا، چونکہ وہ جو تھے عبدالسلام بہت مخلص اور زبردست انسان تھے، مگر کچھ پارٹیوں کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے تھے. تو میں ان چیزوں کو اتنا زیادہ یعنی کہ اس حساب سے لائک نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے. بہرحال یہ دونوں دکانیں ہیں. پھر ہم نے یہ پلاٹ نور الحق کے ذریعے لیا. یہ ہم نے اس وقت 29 کے 31 لاکھ کا لیا تھا. آج تو ماشاء اللہ بہت بڑی مالیت رکھتا ہے یہ،
اور یہ سارے معاملات ہے کہ سب کچھ ہے۔ پھر یہ بچہ لڑکا جو ہے یہ راشد، یہ ماشاء اللہ اس کو نائی کا سیٹ اپ کھول کے دیا میں نے، اور اب یہ پیچھے کا شیشہ ویشہ سب ہٹ جائے گا، آپ دیکھیے گا، اور یہ دکان ہم آگے کی طرف اس کو اور مزید بڑھا کر دیں گے۔ ابھی ہماری ایک کرسی ہے مثال کے طور پر وہاں پہ نا، تو ایک کرسی ہے، تو اب علیحدہ ہم چار، اب یہ آپ نے دیکھا یہ دودھ کی دکان کو میں پارٹیشن کر رہا ہوں، اس کو چھوٹا کر کے اس جگہ پہ ہمارا پروگرام ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے باہر بندے کا کچھ تو کچھ ہوتا ضرور ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کے وہ ہمارے مثال یہ بیٹھیوں کو چھوڑ کے اڑتیوں کو پکڑنا، تو اب وہ بڑا ایک عجیب بات ہے بھائی، جو چیز ہے جو کچھ ہے اسی کو مینیج کر لو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیٹنگ میں آپ یقین کیجئے، میں حلفیہ قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس میں نے اس جگہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اور جتنا چینج ہوا ہے، اس کے لیے بالکل میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ جو شیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے 500 کی ایک شیٹ لی ہے، یہ باہر کی شیٹ ہے، پلاسٹک کوئی اسپیشل قسم کا فائبر ہے، اس فائبر سے، اور یہ جو کنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو اوپر سے ہم نے وہ پارٹیشن کھولا تھا نا اس لوہے کا ٹین کی چادروں کو، اس میں سے یہ ہمیں اینگلس ملے تھے، وہ اینگل لے کے ہم نے اس جگہ اس کو جو وہ بنا رہے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کا ادھر کا وہاں سے پارٹیشن اترا، وہ ٹین کی جو چادر تھی وہ ہم دیکھتے، یہ ہم نے اس پہ اینگل بنا کے اس کے اوپر نٹ بولٹ سے ہم نے لگایا۔ ابھی یہ دودھ والوں کا یہ آپ نے دیکھا تھا نا، اس کو اب اتار کے ہم لے جائیں گے وہاں پہ، یہ وہاں اتر کے وہاں دوسری دکان دودھ کی والی دکان پہ، اس کے بیک پہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے، بہت بڑا کمرہ، اور اس کے آگے کا حصہ جو ہے وہ ہمارا اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ نے چاہا تو وہ ہم ایک زبردست کمنگ سن رہے گا کہ ہم کیا کھول رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آج سے کہیں سال پہلے اللہ جنت نصیب کرے شاہد بھائی کو، اور انہوں نے بہت پہلے جو ہے وہ مجھے ایک مشورہ دیا، کہنے لگے یار چونکہ ان کا بیسک کام جنریٹر کا تھا وہاں پہ یاسین اس کے حوالے سے، تو وہ والد صاحب کا نام تھا ان کے یاسین، تو ان کا ایک جنریٹر کا بہت بڑا کام تھا، اچھا کام تھا ماشاء اللہ۔ پھر وہ سعودی عرب چلے گئے، جب واپس آئے پھر ہم دونوں نے مل کے تیسر ٹاؤن کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے تیسر ٹاؤن سے پہلے ہم نے گلشن سرجانی کا کام، سرجانی ٹاؤن کا سوری گلشن سرجانی ٹاؤن کا کام کیا، کافی عرصے ہم وہ کرتے رہے، پھر وہیں سے ہمیں گلشن یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، خدا کی بستی کے پاس جو ہے گلشن توحید، ہاں پھر ہم نے وہاں کا کام کیا، مگر وہ ساری 2 نمبر سوسائٹی تھی، پیسہ تو بہت تھا وہاں پہ، ہمارے بہت ہی اچھے ایک دوست تھے انچولی میں ہوتے تھے، نعیم صاحب، ان کا برین ہیمریج ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہ بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو لیا، اس سے پہلے جو اس کو چلا رہے تھے وہ چلا رہے تھے اسرار صاحب، اور اصل جو تھی وہ جو مالکان تھے وہ گبول تھے، اور ان کی بیوہ خاتون تھی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر بڑے خاندانی اور اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ، تو ان کا مینیجر تھا اسرار بھائی، مگر وہ بھی بس اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہ وہ زیادہ تر کام جو بھی ہو رہا تھا وہ اتنی مخلصی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اور شاہد بھائی نے، وہ کہتے ہیں نا بھرا ہوا میلہ چھوڑنا، تو ہم نے بالکل پیک پہ جو ہے، بالکل جب وہ کہتے ہیں جب باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، تو جب باہر تھی اس کے اندر گلشن توحید کے اندر، تو ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، چونکہ ہمارا دل کو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اگر انسان کوشش کرے کہ دیکھا اب شیشے سے اتارے اس دکان کو ہم بڑا کریں۔ یہ تقریباً ایک دن کا کام ہے۔ یہ نور الحق بھائی ہے، لال رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یہ ہمارے کشمیری بھائی ہے، ان کا نام ہے اسحاق بھائی، یہ بھی ہمارے کرایہ دار ہوتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے 5-6 سال ہوئے، 4 سال ہوئے ان کی شادی کو، انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کری ہے، ان کی 3 بچیاں تھیں، اور وہ خاتون بھی بہت اچھے ہے، بالکل مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، تو یہ سب ہم لوگ جتنے بھی ہمارے کرایہ دار ہیں یہ فیملی کی طرح یہاں پہ، یہ بالکل فیملی کی طرح ہے، بہت ہی بار بار یہ کہوں گا، دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، ہر صورت جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کریں، میں کسی کا حامی نہیں ہوں، کسی کا وہ نہیں ہوں، مگر ایک چیز جس کا بہت مذاق بنایا گیا، لوگوں نے کہا کہ ایسی بات ہو رہی تھی، مگر وہ تھا بھی شاید عجیب، کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کرو اپنا دودھ، وہ گائیں بکریاں پالو، پتہ نہیں مرغیاں رکھو، انڈے
ملیں گے اور یہ ہوگا، تو سب کہنے لگے یہ کیا ہمارے کو کس طرح زمانہ قدیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو میں ایسی ایک چھوٹی سی بات کروں گا، میری بہن جو ماشاء اللہ وہاں پہ ہالینڈ میں ہوتی ہیں وہ، تو ان لوگوں نے اور میری پھپھو جن کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے نام سے زبیدہ کے نام سے مدرسہ ہے، تو یہ لوگ نصرت بھٹو کالونی نیا نیا بن رہا تھا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے وہاں پہ کچھ پلاٹنگ ولاٹنگ کا سلسلہ ہوا، تو وہاں پہ میرے ہاتھ سے 3,000 کے 2,500 روپے میں ایک پلاٹ ملتا تھا، پرانی بات ہے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پہ یہ بھالو مٹی ہوتی تھی، تو اب وہ بھالو مٹی سمجھ گئے نا، جو ریت والی، تو وہ ہوتی تھی، تو اب اس میں جو ہے وہاں پہ میری پھپھو اور لوگوں کا یہ تھا اور باجی کا کہ انہوں نے گھر میں مرچے، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور تورئی اور سیم پھلی، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے لگائی ہوئی تھی، اور گھر میں انہوں نے کچھ اور ایک آدھ میرے خیال سے کچھ اور بھی چیز تھی، تو گھر کی سبزی ڈیلی وہ نہیں تھا کہ جی اب پھپھا جان ہمارے جائیں گے، چونکہ بہنوں سے ہمارے ہالینڈ میں ہوتے تھے، تو بہن تھی ان کے ساتھ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہ لوگ پھپھو وغیرہ ساتھ ہی پھپھو لک آفٹر کرتی تھی ان کی، ہماری پھپھو جو تھی وہ انہیں لک آفٹر کا مطلب بس دیکھ بھال ساتھ رہتی تھی، شکر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے وہیں پہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے سارے کام کیے اور اس جگہ کو بالکل بہترین انداز سے وہیں سے جنریٹ کیا۔ تو اب اگر آج ہم لوگ کہتے ہیں یار سبزی لینے جاؤ تو اتنے کا ملتا ہے، 1,000 روپے تو فوراً ہی لگ جاتے ہیں، 500 لگ جاتے ہیں، اور پھر 500 کمانا کتنا مشکل ہے، یعنی کہ 15,000 مہینہ تنخواہ ہوگی تو اس میں سے اتنی تنخواہ بھی وقت میں مل جائے تو بڑی بات ہے، اور بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو پرانے لوگ جو تھے وہ وہیں سے کچھ نہ کچھ جنریٹ کر لیتے تو کھانے پینے کا مسئلہ تو ایسے ہی حل ہو جاتا تھا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اور یہ بھائی کیا ہو رہا ہے ہمارے یہ؟ اینڈ پہ ہو گئے، بھائی اب یہ اس پہ جو لوگ ہے مارکنگ کر رہے کرایہ ہیں نامے کوشچنوں ہے، کے اوپر، نور اللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی معاہدہ اور کرایہ، صحت۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ ہم جو یہاں پہ اتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور یہ جو ہمارے کوشچن بہت سارے خالی پڑے ہوئے تھے تو ان کو رینوویٹ کیا اور وہ سلسلہ آپ نے دیکھے جو ہم لگے ہوئے تھے، تو اب الحمدللہ جو کوشچن یہاں پہ کرائے کے لیے خالی تھے، یعنی کافی ٹائم سے تقریباً 8-10 مہینے سے، تو ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ تھانے میں دیکھیے گا، آپ اس کو انٹر کریں، سندھ پولیس ٹیلنٹ امپلائز رجسٹر، ٹھیک ہے نا، یہ اس طریقے سے سندھ پولیس کو رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کا سارا یہ کرانا پڑتا ہے، پھر یہ پورے ایگریمنٹ بنتے ہیں کرایہ نامے کے، یہاں کرا کے تو یہ 3-4 کے اندر ہم کرا لیے تھے، باقی کچھ باقی تھے، تو آج ہم انشاءاللہ کچھ لے کے چلے گئے، تو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ، تو کوشش کیے گی کہ کچھ نہ کچھ حلال روزگار جو ہے وہ چلتا رہے، تو باقی تو پورے ملک کی اور سب جگہ کے حالات ایسے ہی ہے، برے ہی حالات ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کے کام ہونا اور ہونا پیدا کرنا ہے، تو ہم اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہیں نہ کہیں تلاش کے اپنے روزگار کی تلاش میں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ لگے ہوئے، اب تو ماشاءاللہ 63 ٹن کا کام بھی بہتری کی طرف آ گیا ہے، تو جب تک کچھ سمجھے 2.5-3 سال سے جو ہے وہ معاملہ بہت رکا ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو نظر آ رہی ہے، تو ہم سب ایک آواز سے بولیں گے، جب میں بولوں گا 63 ٹاؤن تو آپ سب نے بولا زندہ باد، اور آپ نے کیمرے کو گھما دینا، ٹھیک ہے، 63 ٹاؤن زندہ باد۔